अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि रज्जब और ईमान की डिवोर्स की न्यूज़ सारे सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। कोई कह रहा है कि डिवोर्स हो गई है, कोई कह रहा है कि नहीं, बस अभी उसको नोटिस भेजा है, डिवोर्स नहीं हुई। और अगर हो भी गई है तो इनको इस चीज़ का ख़्याल नहीं आया। इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। जब इसने इतनी इतनी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर बैठकर की हैं, तो फिर इसकी बहन का कहना है कि जी, हम लोग जिस तरह के भी व्लॉग डालें तो लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए, उनको अच्छे नहीं लगते तो वो स्किप कर दिया करें। बात तो उनकी भी ठीक है, लेकिन कहने की बात ये है कि ये इस तरह की खुराफात फैला क्यों रहे हैं जब आंखों के सामने आएगी। और आपको पता है, इंसान तो इस तरह के कि अगर उसके कहा जाए कि आपने ये काम नहीं करना, जबकि सब काम करने को कह दिए जाएँ तो वो वही करता है जिससे उसे रोका जाता है। ये उसकी फ़ितरत है कि जिससे रोका जाए वो यकीनन वही करता है। ये जब डिवोर्स की उसको नोटिस आया है तो इसको भी चाहिए था कि अपने बच्चे की खातिर उससे रुजू करती। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तलाक की नौबत आ जाती है और मर्द एक दफ़ा तलाक कह देता है तो औरत को उसका घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए और जब तक 3 तलाक ना हो जाएँ, क्योंकि रुजू की सूरत पैदा हो सकती है जब औरत पास रहे। तो इस तरह बाद में रोकर लोगों को बताना और लोगों को इस तरह परेशान करना, इनकी अपनी ज़िंदगी थी, ये अपनी ज़िंदगी में मगन रहते, इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व क्यों किया? मुझे तो उन लोगों पर अफ़सोस होता है जो इनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना है। हमने तो उनकी की हुई बातों जैसी अपनी ज़िंदगी को बनाना है, ना कि इन लोगों की तरह। ये लोग तो ना पर्दे का एहतमाम करते हैं और ना आपको ही कि कोई अच्छी बात करते हैं। ये तो अपनी ज़िंदगियों को नहीं चला सके, तो आपको क्या अच्छा मशवरा देंगे? लिहाज़ा इनको छोड़कर इस्लाम के दायरे में आ जाएँ। ये तो लोग, इनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। ये तो अभी बात की और अभी बात से मुकर जाते हैं। मैंने इनके कई स्टेटमेंट देखे हैं, कहते हैं गलती से मुँह से निकल आया। हालाँकि इन बातों में गलती की गुंजाइश नहीं होती। मियाँ बीवी का इतना नाज़ुक रिश्ता है। बात ऐसी है कि हम बहन-भाइयों में अगर नाराज़गी हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कि जीना मरना ख़त्म। लेकिन जब अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला आ जाता है तो हम लोग बहन भाइयों के जनाज़ों पे भी चले जाते हैं, उनकी शादियों में भी शरीक हो जाते हैं। लेकिन मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है कि जब ये छूट जाए तो फिर इनमें गुंजाइश नहीं होती वापस आने की। और इस्लाम में हलाला जायज़ नहीं है, क्योंकि हलाला बिल्कुल हराम है और ज़िना है। तो ये लोग अगर अपनी ज़िंदगियों में इतने खुश थे या रखना चाहते थे तो थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगियों में झुकाव पैदा करते। इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल भी अपने आप को यहाँ तक नहीं लेकर आए कि ज़िंदगी को आसानी से गुज़ार सकें। ईमान जो है वो अपनी अम्मी के घर ज़्यादा रहती थी, उसकी अम्मी का इन्वॉल्व होना इनके मामलात में, उसके भाई ओन का इन्वॉल्व होना मुझे तो समझ नहीं आती। हालाँकि ये 2 बहन-भाई थे, इनके माँ-बाप ने इनकी क्या तरबियत की थी कि जो जीवन साथी है उसकी इज़्ज़त नहीं करते। हालाँकि करनी चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द, घर बसाने के लिए दोनों को एक जितनी कोशिश करनी पड़ती है। हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि कहते हैं कि औरत झुक कर रहे, औरत को झुकना चाहिए, हालाँकि मर्द को भी झुकना चाहिए। जहाँ पर अना आ जाती है वहाँ पर रिश्ते हार जाते हैं। तो लिहाज़ा अपनी ज़िंदगियों में अना को आने ही ना दें। अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए, अपने घर को अच्छे तरीके से लेकर चलने के लिए दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पर औलाद आ जाए वहाँ तो और ज़्यादा झुक कर चलना चाहिए, क्योंकि आप दोनों को तो जीवन साथी कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन आपके बच्चे रुल जाएँगे, आपकी औलाद को कोई माँ-बाप जितना प्यार नहीं दे सकेगा। अगर एक के पास रहता है बच्चा तो दूसरे की मोहब्बत से महरूम रहेगा,
لہٰذا دونوں کو کوشش کرنی چاہیے رشتے کو بچانے کی۔ ہمارے اسلام نے اس میں بہت زیادہ رعایت دی ہے اور عورت کو بھی اس کا مقام بتایا ہے اور مرد کو بھی۔ تو ایک دوسرے کا لباس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ اگر عورت اچھالے گی تو اپنی عزت کو اچھالے گی، اور اگر مرد اچھالے گا بات کو تو وہ اپنی ہی عزت کو اچھالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو ان کی ڈیورس کا سن کر ہی بہت زیادہ افسوس ہوا، دلی افسوس ہوا۔ حالانکہ میں ان لوگوں کو دیکھتی نہیں ہوں، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو سکرولنگ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ان کی ویڈیو آ ہی جاتی ہے سامنے، تو دیکھ بھی لیتے ہیں، دیکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان سے سیکھتے کیا ہیں؟ جو اپنی لائف کو نہیں لے کر چل رہے، نہیں طریقے سے چلا رہے، وہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟ اور اس میں بہت زیادہ کردار ان کی اپنی بہن غزل کا بھی ہے، جو کہ رہتی ہی اپنے بھائی کے گھر میں ہے۔ بھائی کے گھر میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر اس چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے بھائی کے کانوں میں ڈالیں یا اپنے ماں کے ساتھ کریں۔ جب بیٹیاں بیائی جاتی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ بار بار آ کر بھائی کے گھروں میں رہنا اور ان کی زندگی میں، ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا، کیونکہ بھابھیوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کسی کی بھابھی ہیں تو آپ کی بھابھی بھی تو آپ کی بھابھی ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کریں۔ یہ ان کو نوٹ دے رہے ہیں کہ یہ لیں آپ اس میں سے عیدی رکھ لیں۔ پہلے تو مجھے اس آدمی کی، انسان کی سمجھ ہی نہیں آتی، اپنی بیوی کو اس طرح بلاتا ہے، میرا بیٹا، میرا بچہ، بیگم بھی کہہ سکتا ہے اور اچھے طریقے سے بلا سکتا ہے۔ ایسے ہے جیسے اس کو پالا گیا ہے، اس کی تربیت ہی نہیں کی گئی، اور بار بار اس کا یہ کہنا کہ میری ماں میری بہن، میری ماں میری بہن، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کے دل میں نفرت ان کے لیے یہ خود بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مرد حضرات جب یہ بار بار اپنی ماں کو، بہن کو اپنی بیوی سے زیادہ امپورٹنس دیں گے تو بیوی کے دل میں تو نفرت بڑھ ہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی بیوی کو بھی عزت دیا کریں، اور اگر آپ عیدی اس طرح شو کروا رہے ہیں تو آپ کا حق ہے اس کو عیدی دینے کا۔ اور اس کا یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے سنا تھا کہ یہ اور لڑکیوں میں بھی انوالو ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں تو تم سے زیادہ مجھ پر لڑکیاں مرتی ہیں اور مجھے تو بہت چاہنے والی ہیں۔ ان کی ماں نے اگر زندگی میں سٹرگل کی ہے، اگر زندگی میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو ہر ماں کرتی ہے، یہ ماں کوئی زیادہ انوکھا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اب تو ایسی ہمارے اپنے گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں جو کہ ہمارے گھروں کی صفائیاں بھی کرتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ میری ماں بہت محنت کر کے، میری ماں نے مجھے پالا ہے، اور اپنے باپ کو بھی اس نے کبھی تمیز سے نہیں بلایا، اتنے یعنی کہ ولگر ان کے لیے الفاظ یوز کرتا ہے، اس کو تو خود تمیز نہیں ہے۔ اور میں پھر کہوں گی کہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جس نے ان کو فالو کیا ہے، حالانکہ فالو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی ماں کے الفاظ سن لیں۔ یہ جو موٹے چوٹے پھیر رہے ہیں نا اس کے ارد گرد، یہ سب لے کے آئے، سگما موٹرز والا وہ علی بھی ان کو بھی لے کے آئے، یہ زمان صاحب کو بھی لے کے آئے، اور بھی جو اس کے تایا چچا ہیں۔ باپ کی تو ویلیو ہی نہیں نا، وہ تو جوتے میں کے برابر ہے، وہ تو بیچارہ، اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، تو چند بڑے لے کر آئے۔ آپ اپنی فیملی کی باتیں لوگوں سے شیئر کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ سکپ کر دیا کریں، لوگ آگے بھیج دیا کریں۔ ان کا موقف ہے کہ میں نے تو خود ہی جلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کڑاہی میں ڈالنا ہے تو میں خود جلوں گی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح کی کڑاہی میں اس کو ڈالے گا اور کتنا تلے گا، کیونکہ اس کے اعمال تو واقعی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کوئی خدا تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بھیجا ہے کہ ہم لوگ اگر اچھی بات جانتے ہیں تو آپ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ لوگ بھی جو ہیں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ گناہ میں لوگوں کو کتنا زیادہ گھیر رہے ہیں اور کس کو نیکی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ
جتنے لوگ آپ کی وجہ سے گناہ کریں گے ان سب کا گناہ آپ پر جائے گا۔ اور اس کے ایک اگر حیادار عورت ہے تو وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو جنت میں لے کر جائے گی، اور اگر بے حیا عورت ہے تو وہ 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، جس میں اس کا باپ، اس کا بھائی، بیٹا اور اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان رشتوں کو بچانے کے لیے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کی اصلاح کیا کریں، اور ان میں جو گھر کے اختلافات تھے یہ لوگوں تک اگر پہنچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو کور اپ کریں، کیونکہ لوگوں کی زندگیوں میں تو اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ ٹینشنیں ہیں، تو لوگ پتہ نہیں ان کی ٹینشن کس طرح لیتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی لوگوں تک شیئر کر دیں اور ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں۔ سے نہ آپ کی جیت ہوئی نہ میری جیت ہوئی، جیتی صرف آکڑ ہے، جیتی صرف ایگو ہے، نقصان ہمارے بچے کا ہوا ہے۔ آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ سٹوری لگائیں بجائے اس کے کہ آپ مجھے یا میرے کسی ایک فیملی ممبر کو میسج کرتے۔ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ شادی جائے باڑ میں، ڈائیورس ہو رہی ہے ہو جائے، لیکن چلو لوگوں کو جو ہے نا وہ پرسپیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاں بھی ہم ٹھیک ہیں، یہ لوگ خراب ہیں، کوئی بات نہیں۔ جو گالیاں مجھے پڑھنی ہے، میری فیملی کو پڑھنی ہے، جو ہیٹ ملنی ہے وہ تو مل ہی جانی ہے، پہلے بھی جب سے شادی ہوئی ہے تب سے مل رہی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے مل ہی رہی ہے۔ اس پیپر کے اوپر، اس ڈائیورس پیپر کے اوپر سٹوری کے اندر کیوان کا ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا، کیوان کا ہاتھ رکھے بغیر بھی ہمیں گالیاں پڑ جائیں گی، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو رجب فیملی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے سر پہ نہیں بنائی، میں نے اپنی فیملی اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے محنت کر کے اپنی ریئل لائف ڈسٹروائے کر کے یہ فیملی بنائی ہے، اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میری طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر آج کے بعد میری لائف جو پسند ہے، جو شادی ہے یا جو بھی ہے زندگی ہے، اس کے اوپر کوئی بیان نہیں ہوگا۔ پہلا نوٹس چلا گیا ہے، شرعی اور قانونی دونوں حق میرے پاس ہیں۔ دوسرا نوٹس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہی جائے گا۔ میں گریسفلی اس کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، اس شادی کو۔